یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العادیات دیکھیں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ سوار لشکر روانہ کیا تو 1 ماہ تک اس لشکر کی کوئی خبر ہی نہ ملی، تو منافقین اور یہودی کہنے لگے کہ سب مارے گئے ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تھی۔ اب ہم اس صورت کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، وَالْعَادِيَاتِ قسم ہے ان گھوڑوں کی، ضبحًا جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس صورت کی ابتدا جنگی گھوڑوں کی قسم سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں گھوڑوں کی 5 خوبیوں کی قسم کھا کر جواب قسم پر دلیل بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے پہلی آیت میں وَالْعَادِيَاتِ، تو عادیاتی لفظ جو ہے یہ عدوف سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے دوڑنا، اور جو ضبحہ ہے، ضبحہ یہ ایک خاص آواز کو کہتے ہیں جو دوڑتے وقت گھوڑے کے سینے سے نکلتی ہے جب وہ دوڑتے دوڑتے تھک کر ہانپنے لگ جاتا ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ کیا تھا؟ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفسیر میں نے آپ کو بتا دی کہ یہاں پہ ایک تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں گھوڑوں کی، اور کون سے یہاں پہ پہلی قسم، اب اللہ تعالیٰ پہلی قسم گھوڑوں کی بیان کر رہے ہیں کہ وہ گھوڑے جو کہ ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ اب ہانپ ہانپ کر دوڑنا کیا ہے کہ جب وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے، مطلب جب وہ دوڑتے دوڑتے تھک کر ہانپنے لگ جاتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب ہم دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اب اس کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ پھر آگ نکالتے ہیں، قدحًا، قدحًا کا مطلب ہوتا ہے پتھروں پر نال مار کر یا پھر پتھروں پر ٹاپ مار کر۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب گھوڑوں کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ جب جو گھوڑے پتھر یا پھر زمین پر دوڑتے ہیں یا چلتے ہیں، تو پھر آپ نے کبھی آبزرو کیا ہوگا کہ گھوڑا جب بہت سپیڈ سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو جو اس کے پاؤں کے نیچے ایک ہم کہتے ہیں نا کہ میٹل لگا ہوا ہے، یا پھر اس کے ہم کہتے ہیں کہ اس گھوڑے کے دوڑنے سے زمین پر آگ سی ایک چنگاڑی سی نکلتی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ وہ گھوڑے جو پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو ان کو سموں سے آگ کی چنگاڑیاں نکلتی ہیں۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، فَالْمُغِيرَاتِ، فَالْمُغِيرَاتِ کا مطلب ہوتا ہے پھر صبح کے وقت دھاوا بولتے ہیں یا پھر چھاپا مارتے ہیں، مطلب کہ ایک جگہ پر اب کسی نے حملہ کر دیا ہے تو وہ یہاں پہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ پھر صبح کے وقت جب وہ دھاوا بولتے ہیں یا پھر چھاپا مار دیتے ہیں۔ صبح، صبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کی اس کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اہل عرب ہر وقت قبائلی لڑائیوں اور لوٹ مار میں مشغول رہتے تھے یا مصروف رہتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ حملہ جب بھی انہوں نے کسی پر کرنا ہوتا تھا تو وہ رات کے وقت سفر کیا کرتے تھے تاکہ دشمن کو ان کے حملے کی خبر ہی نہ ہو کہ رات کے وقت اب وہ سفر کر رہے ہیں، تو دشمن تو رات کو سویا ہوگا، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اچھا یہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس لیے وہ رات کے وقت جو تھے وہ سفر کرتے تھے اور پھر صبح صبح وہ اپنے دشمن پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس وقت حملہ کرنا ان کو فائدہ کچھ اس طرح سے صبح کے وقت حملہ کرنے سے ہوتا تھا کہ ایک تو دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، کہ دشمن کو اب خبر ہی نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ اس کی کوئی تیاری ہی نہیں کی ہوگی انہوں نے، تو انہیں سنبھلنے کا دشمن کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اور پھر ایک فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت ان کو ہر چیز واضح دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ اگر لیٹس سپوز وہ رات کے وقت کسی جگہ پر حملہ کریں تو رات کے وقت تو اندھیرا اندھیرا ہوگا، اور انہیں کسی روشنی کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ دیکھ سکیں، اور جب صبح کے وقت حملہ کریں گے تو ہر چیز انہیں واضح نظر آئے گی، کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور انہیں اس چیز میں بہت آسانی رہے گی، اس لیے وہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں ہم اب۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اثرنا پھر دوڑتے ہیں، بِهِ اس سے، نقعا گرد،
گرد یا پھر گرد و غبار، ٹھیک ہے۔ اب جو ورڈ ہے نا فَأَثَرْنَا، اثرنا اصل میں نکلا ہے اثار سے، جس کا مطلب ہوتا ہے تیز دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور گھوڑوں کی قسم بتا رہے ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ تیز دوڑتے ہیں، اور جب وہ اتنی تیز دوڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے گرد و غبار اڑتا ہے۔ اب دیکھیں صبح کے وقت گرد و غبار اڑنا تو کافی عجیب سی چیز لگتی ہے نا، کیونکہ رات کے وقت تو زمین ٹھنڈی ہوتی ہے اور شبنم کی وجہ سے پھر جب زمین گیلی ہوئی ہوگی صبح صبح کے ٹائم پہ تو گرد و غبار اڑنا تو مشکل ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھوڑے اتنی سپیڈ سے اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ گرد و غبار اڑتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، فَوَسَطْنَا، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، وسطنا جا گھستے ہیں، بھی اس حالت میں، جمع جمع کا مطلب آپ کر سکتے ہیں کہ فوجے یا پھر جمگٹھے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، پھر اس وقت کسی جمگٹھے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہاں پہ گھوڑوں کی 5ویں قسم بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس وقت، اب یہاں اس وقت پہ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جب گرد و غبار بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس حالت میں بھی وہ گرد و غبار کے جب چھایا ہوتا ہے تب بھی وہ لشکروں میں جا کر گھس جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، ان الانسان لربہ لکنود، ان بے شک انسان لربہ اپنے رب کا، لکنود نا شکرا ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ انسان اپنے پروردگار کا یا اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب دیکھیں قنوط کا مطلب تو ہے ناشکرا۔ اب یہاں پہ قنوط کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو وہ شخص جو کہ جس کو بہت ساری تکلیفیں بھی ہوں اور پھر وہ اپنی صرف تکلیفوں کو یاد رکھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں وہ اپنی نعمتوں کو بھول جائے بلکہ صرف اپنی مصیبتوں کو یاد رکھے۔ ایک تو یہ شخص ہوتا ہے قنوط۔ دوسرا وہ شخص قنوط ہوگا یہاں پہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے یہ والا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے روکا ہے لیکن پھر بھی جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہیں وہ ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے وہی برائی کر رہا ہے جس برائی سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ جیسا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے، جیسے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، ناک دی ہیں، ان کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ نیک آنکھیں ہیں تو ہم اس سے نیک چیز دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنی آنکھوں کا برا استعمال نہ کریں کہ ہم جو چیزیں دیکھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، یہ بے حیائی کی چیزیں وہ ہم نہ دیکھیں۔ اسی طرح کانوں سے ہم وہ کلام صرف سنیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، میوزک وغیرہ ہم نہ سنیں کیونکہ میوزک ایک تو حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی میوزک وغیرہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کانوں میں انگلیاں گھسا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے اپنی کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ ہمیں میوزک سے اپنے کانوں کو پاک رکھنا ہے۔ اسی طرح قنوط ایک وہ شخص ہوتا ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دی ہیں نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں نے اتنی محنتیں کی تھیں، مجھے ان اپنی محنتوں کے نتیجے میں اس کا پھل ملا ہے، یہ نعمتیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، بلکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو میں نے اتنی کوشش کی تھی، جو اتنی ایفرٹس کی تھیں، ان کا مجھے یہ پھل ملا ہے، اور وہ شکر ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، تو وہ بھی انسان قنوط ہے، ناشکرا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ اور اِنَّا بے شک ہو وہ، عَلَى اوپر، ذَلِكَ کا مطلب ہوگا اس بات، لَشَهِيد گواہ ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے۔ اب اس کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان خود بھی اس بات کو مانتا ہے کہ انسان نا شکر گزار ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں دی ہیں وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اور کبھی کبھی دوسروں کو بھی کہہ دیتا ہے کہ اس نے فلاں نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے، حالانکہ خود بھی وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہیں وہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ساتھ دوسروں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھا اس بندے کو بھی یہ نعمت ملی ہے اور اس بندے نے بھی شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ اگلی آیات ہم نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں پہلے 7 آیات دیکھ لی تھیں، اب ہم 8ویں آیات کی طرف چلتے ہیں۔
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، و اور انہو بے شک وہ لحبی محبت کرتا ہے یا پسند کرتا ہے، خیری مال کی، شدید بہت شدید۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو مال کی محبت بہت زیادہ ہے کہ وہ اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتا کہ جو مال وہ کما رہا ہے وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، اور اس مقام پر آ کر وہ اپنے حقوق و فرائض کو بھی بھول جاتا ہے۔ اصل میں اس آیت میں جو ورڈ یوز ہوا ہے نا، خیر کے معنی ہوتے ہیں ہر طرح کی بلائی۔ ٹھیک ہے، اب عرب میں نا مال کو خیر کہتے تھے، کہ گویا کہ مال میں بلائی ہی بلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، جبکہ جو مال ہے وہ انسان کو بہت سی مصیبتوں میں بھی مبتلا کرتا ہے، اور انسان نے اب اگر کوئی حرام مال کمایا ہوا ہے تو آخرت میں تو اس کو اس کا انجام ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں بھی انسان کے لیے وہ حرام مال وبال جان بن جاتا ہے۔ انسان کو مال اور دولت کی اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ محبت میں ہوتا ہے مال کی، کہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں رہتی ہے۔ ایون اس کا اپنا ضمیر بھی ملامت نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ حرام کما رہا ہے کہ حلال کما رہا ہے، اور اگر اس کا نفس، اس کا اپنا ضمیر ملامت کر بھی رہا ہونا تو پھر بھی وہ اپنے نفس کی یا ضمیر کی نہیں سنتا، اسے اپنے نفس اور ضمیر کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 9۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور۔ اس آیت کا اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ افلا کیا، پس نہیں، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، فا کا مطلب ہوتا ہے پس یا پھر تو، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعلم جانتا، اذا جب، بعثر نکالے جائیں گے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، فی میں، قبوری قبروں۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو پس کیا نہیں وہ جانتا جب نکالے جائیں گے وہ قبروں میں سے۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہوگی کہ اب مرے ہوئے انسان جہاں بھی جس حالت میں بھی ہے نا، جب قیامت آنی ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ ہر انسان نے اپنی قبر سے اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم سب نے جانا ہے، قیامت والے دن سب قبروں سے سب مردے اٹھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ قبر کا مطلب صرف قبریں ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، ہم نے سنا ہوتا ہے کہ اچھا کسی جانور نے کھا لیا، یا پھر کسی کی لاش سمندر میں ہی رہ گئی اور سمندر میں ملی نہیں، وہ ڈوب کے وہیں پہ مر گیا، تو اب وہ ہوا سمندر کی تہہ میں ہی کوئی کیوں نہ ہو، کسی درندے کے پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو، یا آگ میں جل کر راکھ ہی کیوں نہ کوئی ہو گیا ہو، ہر چیز نے قیامت والے دن ہر چیز نے زمین سے باہر نکل کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہر انسان کو قیامت والے دن نکال کر لائے گا۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 10۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ اور حُصِّلَ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دیے جائیں گے، جو، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، صدوری سینوں میں ہے۔ اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ظاہر کر دیے جائیں گے جو سینوں میں ہیں۔ اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے جو سینے میں بھی تمام اس کے چھپے ہوئے راز ہیں نا، وہ بھی کھول کے سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اب دیکھیں، لیٹ سپوز کوئی ہم عمل کر رہے ہیں اور ہم کوئی ظاہراً عمل کر رہے ہیں، اب سب کو ہمارے اس ظاہر عمل کا تو پتہ ہے، لیکن ایک چیز جو ہم نے چھپ کے کی ہے اور کسی کو بھی نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر کام ہمارا جانتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر ظاہر اور پوشیدہ عمل کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اب قیامت والے دن ہمارے جو پوشیدہ اعمال بھی ہیں نا، جو ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے ہمارے راز ہیں، وہ بھی قیامت والے دن ظاہر ہو جائیں گے یا ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 11۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ ان بے شک، ربهم ان کا رب، بهم ان سے، یومئذ اس دن، لخبیر خوب واقف ہوگا۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب واقف ہوگا۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس دن تمام لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے حالات سے پوری طرح باخبر تھا اور آج بھی پوری طرح باخبر ہے۔ اسی لیے کسی بھی شخص کو اس دن پھر انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی ظاہری عمل کرتے ہیں تو وہ تو obviously سب کو پتہ ہوتا ہے، اب جو ہم نے ہمارے دلوں میں جو ہمارے راز ہیں جو ہم نے چھپا کر جو برے اعمال کیے ہوں گے تو ہمیں، یا کوئی اچھا اعمال بھی چھپا کر کیا تو ہمیں ہمارے چھپے ہوئے اور ظاہر پوشیدہ ظاہر ہر عمل کا ہمیں اس دن سزا اور جزا ملنی ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی کا تو کام یہ ہے کہ نہ شکری کرے ہی نہ اور مال کی محبت میں پڑے ہی نہ۔ اس آیت میں اصل میں انسان سے مراد یہاں پہ کافر ہیں، کیونکہ کافروں کو مال کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ انسانوں میں سب انسان بھی تصور کریں نا کہ چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، تو پھر بھی انسانوں میں جو انبیاء کرام ہیں نا وہ نہیں آئیں گے اس میں، ٹھیک ہے؟ کہ انبیاء کرام تو جو بھی کام کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں نا، تو اس لیے اب ان کا چاہے وہ ظاہری عمل ہو یا پوشیدہ عمل ہو، تو اس لیے یہاں پہ وہ ہر عمل ظاہر اور پوشیدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم انسان میں کفار کی جگہ مسلمان بھی لے لینا تو ان مسلمانوں میں انبیاء کرام کو ہم شامل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کو نہ ہی مال کی محبت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہتے ہیں۔ اب اگر یہ بری عادات مال کی محبت اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری، یہ جو بری عادتیں ہیں یہ کفار میں تو اسپیشلی پائی ہی جاتی ہیں، بلکہ ہوتی ہی ان میں ہیں۔ لیکن اگر کسی مسلمان میں بھی ان بری عادات میں مبتلا ہے نا تو اسے اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے اور ان بری عادات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان بری عادات سے بچائے، آمین۔ اب دیکھیں ہم نے اس پوری صورت کو پڑھ لیا، اب ہمارے ذہن میں ایک کوسچن آ سکتا ہے کہ گوروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ انسان کے ناشکرا ہونے کا یہاں پہ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا آنسر کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جو گوروں کی عادت ہے نا کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ کس قدر وفاداری کے ساتھ رہتے ہیں، حالانکہ ان کا مالک ان کا خالق نہیں ہوتا، مطلب ان کو پیدا کرنے والا ان کا مالک نہیں ہوتا، نہ حقیقی مالک ہوتا ہے بلکہ وہ مجازی مالک ہوتا ہے اور صرف اسے گھاس اور دانہ ہی ڈال رہا ہوتا ہے اس کا مالک، لیکن پھر بھی وہ اپنے مالک کے ساتھ بہت وفاداری کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ایک طرف انسان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا ہے، اس کا خالق بھی ہے، حقیقی مالک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی تمام ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ اس سورت کی تفسیر اور ترجمہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ جزاک اللہ۔